الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 ہے، اس کے بعد آگے بھی آیات ہیں۔ منافقین کی جو کل کی آیات میں ان کی نہایت بری خصلتیں بیان ہوئی تھی، اس میں ان کی یہ بات بھی تھی کہ جو اللہ کے نیک بندے اللہ کے راستے میں صدقہ خوشی سے نفلی صدقے دیتے ہیں، یہ ان کو طعنہ دیتے ہیں، اور جو کم آمدنی والے مسلمان اپنی مشقت کی آمدنی سے کچھ تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کا نفاق اس حد تک پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ پیچھے بھی ایک آیت آئی تھی جس میں فرمایا تھا کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، کہ اے نبی آپ منافقین سے ذرا سختی کا برتاؤ کریں، چونکہ آپ بہت رحمت شفقتی شفقت۔ تو آج جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین سے اتنی بیزاری کا اظہار ہے، ان کی بدبختی کا، فرمایا کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان منافقین کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، آپ ان منافقین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا۔ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ ان ظالموں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا رویہ اپنائے رکھا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مغفرت کی دعا مانگتے رہتے تھے نا کہ ان کو ہدایت ہو جائے، تو اللہ نے پتہ کاٹ دیا آگے، فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیتے ہی نہیں جو نافرمانی میں حد سے آگے نکل جائے، سرکشی اور نافرمانی میں اپنے اختیار اور اپنے ارادے سے حد سے نکل جائے۔ ایک حد ہوتی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے امکان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اس معنی میں کہ اس کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے۔ ویسے ہدایت اس معنی میں تو ہے کہ نظر آ رہا ہے صحیح راستہ کون ہے، غلط راستہ کون سا، یہ تو سب کو ہے۔ ہدایت کے 2 معنی ہیں نا، بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں۔ ہدایت کا ایک معنی تو یہ کہ راستہ دیکھنا، رہنمائی کس کو کہتے ہیں؟ رہنمائی۔ ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں، راستہ معلوم نہیں ہے، کسی جاننے والے سے پوچھا، اس نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر بتایا کہ آپ یہاں سے جائیں گے سیدھے، آگے دائیں طرف ہو جائیں، پھر بائیں طرف ہو جائیں، پھر آگے یوں چلے جائیں، آپ کو منزل، آپ کا جو جہاں آپ نے جانا ہے وہ جگہ آپ کے سامنے۔ یہ بھی رہنمائی، اس کو بھی ہدایت کرنا کہتے ہیں۔ اور ایک ہدایت کا معنی یہ ہے کہ آپ ناواقف ہیں، پوچھتے ہیں راستہ کہ جی وہ فلاں جگہ تک جانا ہے، کہ تو وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑتا ہے کہ میرے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، اور جا کر جگہ پر پہنچا کر آتا ہے کہ یہ جگہ۔ ایک ہدایت یہ بھی ہوتی ہے، ہدایت کا معنی رہنمائی، یعنی آپ کو ڈھونڈنے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ تو پہلی ہدایت کی راستہ دکھانا، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی موجود ہے، معلوم تو ہو گیا کہ صحیح راستہ نکل گیا۔
وہ ہدایت جو توفیق ہو عمل کرنے کی، جو ہم نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس ہدایت سے یہی ہدایت، یہ پہچان والی ہدایت نہیں کہ صحیح کیا غلط کیا، حق کیا باطل کیا، کفر کیا اسلام کیا، وہ تو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ اے اللہ ہمیں اس ہدایت پر اب چلائیں، آپ جو حق راستہ ہے اس پر ہمیں چلائیں، پکڑ کر کے چلائیں اپنی توفیق خاص۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دلوں کو بالکل خراب کر دیا اپنے ارادے سے کہ بس وہ نافرمانی پر ہی، منافقت پر ہی رہے، تو اللہ کا یہ پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کو پھر یہ توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ مغفرت کی دعا وغیرہ یہ انہی کو فائدہ دیتی ہے کہ جو اس حد سے آگے نہ گزرے ہوں، گناہ گار ہوں، دعا کریں اللہ ہدایت دے دیں گے ان کو۔ تو دیکھیں ایک درجہ ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بدبختی کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ بھی اگر استغفار کریں گے نا ہم قبول نہیں کریں گے۔ کتنا بدترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوسوں دور رکھے اس سے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایمان والے ہیں اور اللہ تعالیٰ خالص ایمان پر ہمیں قائم رکھے۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، کیوں؟ اس لیے کہ مسلسل انہوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ نافرمانی کا ایک رویہ، دل میں نیت یہ رکھی ہوئی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے دل سے ارادہ، دل میں نیت اچھی ہے اپنی اصلاح کی، میں سیدھے راستے پر آ جاؤں یا گناہ چھوٹ جائیں، غلط کام، لیکن ہوتے دل میں پریشان ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ سامنے خول تو چڑھا دیا نیکی کا اور لوگ یہ سمجھے کہ بڑے نیک بزرگ آدمی ہیں، اور اندر سے ایک ایک برائی کو سوچ کر رکھا ہوا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ یہ انتہائی خطرناک اور اتنا بدترین رویہ ہے کہ یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہے کہ توفیق ہدایت کی سلب ہو جاتی ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو غلط راستہ کبھی بھی یعنی سوچ سمجھ کر کے نہیں اپنانا چاہیے۔ جب تک کوئی مجبوری بھی ہے تو آدمی یہ سمجھے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں برائی کر رہا ہوں، یہ اللہ مجھے میری سے جان چھوڑا ہے۔ کبھی اس کو درست کرنے کی ایک نیا مزاج ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے نا، کہ جس کام میں جس طریقے پر آپ ہیں اسی کو صحیح ثابت کرو کہ یہی اسلام ہے جی، اور کیا اسلام ہے؟ اسلام میں یہ کہاں منع ہے؟ یوں شروع کر دیں گے کیونکہ خود مبتلا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں، کہتے ہیں کہ اس میں غلطی کی، اس میں خرابی کیا ہے، اس میں برائی کیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، العیاذ باللہ۔ یا کوئی اور جواز آدمی ڈھونڈنے لگے کہ میں نے چونکہ اس لیے کیا، چونکہ یہ ہوا، میں کوئی قصوروار نہیں۔ کبھی کسی غلط کام کے لیے دل میں اپنے لیے کوئی جواز ڈھونڈ کر رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ مقابلہ ہے۔ دل میں تو شرمندگی رہے، اللہ تعالیٰ تاکہ یہ قرار دے کہ میرا بندہ بیچارہ معذور ہے، یہ مجبوری تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے عذر ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ڈٹے ہوئے ہوں، میں کیا کرتا، میں اور کیا کرتا، میں یہی تو کر سکتا تھا، برائی پر ڈٹا ہوا۔ نہیں، غلط ہے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، کچھ بھی ہو جاتا، نہیں، غلطی ہو گئی۔ تو یہ جو ہے نا اہل نفاق کا رویہ ہے کہ باہر سے تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اندر سے ایسی دل میں ان کے خباثت ہے کہ مسلسل اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہی چلنا ہے، دل سے نہیں ماننا۔ تو یہ وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے حد سے گزرے ہوئے لوگوں کو اے نبی آپ استغفار کریں بھی نا، میں ہدایت نہیں دوں گا ان کو۔ استغفار کا فائدہ یہی ہوگا نا انہیں ہدایت مل جائے، پر میں نہیں دوں گا۔ وہ تو اسے دل کے بھید سارے تو میں جانتا ہوں، یہ کس رویے پر ہیں، کس پر ہیں، آپ نہیں جانتے ہر بات۔ سب غیب کا علم صرف اللہ کا اور کسی کو نہیں ہے، انبیاء کو بھی نہیں ہے۔ یہ خاص صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ذرے ذرے کے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو۔ اسی لیے تو فرمایا کہ آپ
استغفار کریں یا نہ کریں، میں جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے، آپ نہیں جانتے، اس لیے ان کو ہدایت نہیں دوں گا۔ پھر فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ یہ منافقین کی عادتیں تھیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ انداز یہ کہا کہ چھوڑ دیے گئے تھے، گویا کہ یہ تو ایک انہوں نے آ کر بہانے کیے تھے، منافقین تھے جو بہانے کیے تھے، کوئی بہت بڑی تعداد بھی نہیں تھی، کوئی منافقین کوئی یہ سوچے کہ بڑی تعداد تھی، زیادہ مخلص صحابہ تھے، کوئی 12 تعداد ہے، کوئی ایک بھی دانہ ہو نا تو وہ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک نورانی ماحول ہے، ایک بھی داغ نظر آ جائے تو 12 پھر بھی کافی تعداد۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ 12 لوگ ہیں، اس غزوے سے واپسی پر فرمایا تھا 12 ہیں منافق ہیں، تو وہ 12 ہی تھے، کوئی بہت بڑی تعداد نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ جو لوگ فرح المخلفون، جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، چھوڑ دیے گئے، وہ پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھروں میں بیٹھے رہنے پر بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش ہوئے۔ وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنے مال کے ساتھ، یعنی مال کو خرچ کریں، یہ بات ان کو ناگوار تھی، اور اپنی جان کا۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، دوسروں کو بھئی گرمی میں مت جاؤ، جو غزوہ تبوک بہت گرمی میں ہوا تھا نا، جیسے میں نے شروع شدید، دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ کدھر مرنے جا رہے ہو، اتنی گرمی تو دیکھو، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے۔ قل، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، نار جہنم اشد حرا، آج کی گرمی سے ڈرتے ہو؟ جہنم کی آگ کی گرمی کہیں زیادہ سخت ہے، تو اس گرمی سے بچاؤ کی تو فکر ہے، اس گرمی سے بچاؤ کی فکر نہیں کہ اس نفاق کے ساتھ اگر مرو گے تو وہ گرمی تمہیں ملے گی۔ لو کانوا یفقہون، چاہے کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کی گرمی کہیں زیادہ شدید ہے دنیا کی اس گرمی سے۔ تو یہ جو جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں، ان کے ذہن میں وہی بات ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی سے ہم بچ جائیں، وہ اس لیے تھوڑی دنیا کی تکلیف کو، دنیا کی گرمی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑے دن یہ ہنس لیں، خوش ہو لیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، پھر بہت رونا ہے، پھر بہت رونا ہے۔ جزاء بما كانوا يكسبون، جو کچھ یہ کرتے رہے اس کا بدلہ یہی ہے دنیا میں۔ تو اس اگلی جو ابھی ہم نے آیت پڑھی، اس میں 3 باتیں دیکھیں، منافقین کی 3 برائیاں بیان ہوئی ہیں، 3 گناہ، 3 قسم کی خرابیاں، 3 قسم کی خامیاں، 3 قسم کے عیب۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہ کرنے پر خوش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس شدید گرمی میں وہ تو جا رہے ہیں جہاد میں، تو یہ ان کے ساتھ شریک نہ ہونے میں، گھر بیٹھنے میں خوش ہیں۔ دیکھیں کس درجے کا نبھا، حالانکہ اس کو تو سعادت سمجھنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم شامل ہو جائیں۔ تو کبھی بھی اہل حق کے لوگ، جو کوئی حق ہے دین کا، اہل حق کسی چیز پر کھڑے ہو، ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ لوگ سعادت مند ہیں جو ساتھ کھڑے ہوں، اور جو اپنے آپ کو بچا کر گھروں میں بیٹھ جائے پیچھے ہٹے اور خوش ہوں، تو یہ منافقین والی بات ہوگی کہ ہم بچ گئے۔ تو ایک برائی ان کی یہ بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
جہاد میں جانے کے بجائے پیچھے یہ گھروں میں بیٹھے رہنے پر بڑے خوش تھے۔ دوسری برائی کیا کہ اپنی جان اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں مال خرچ کرنے پر ان کو سخت ناگواری تھی۔ مال خرچ کرنا اور اپنی جان کو اس میں لگانا ان کو سخت ناگوار تھا۔ دیکھیں ناگواری دو طرح کی ہوتی ہے، پہلے بھی میں نے بتایا۔ ایک تو مال خرچ کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں کسی بھی انسان کو کبھی تو ہو سکتا ہے کہ غیر معمولی خوشی ہو، لیکن عام طور پر جب مال خرچ کرتا ہے اپنی جان پر بھی خرچ کرے نا تو اس کو ہوتا ہے کچھ یار مال جا رہا ہے۔ تو یہ ایک طبعی گرانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں طبعی گرانی، طبعی ناگواری۔ یہ نہیں ایک طبعی چیز ہے، یہ تو ہر انسان مومن میں بھی ہوتی ہے۔ کچھ ہیں جو بہت زیادہ جن کو اللہ نے سخاوت عطا کر رکھی ہے، یا مال ایسا ہے وہ خرچ کرتے کرتے ان کو ایک اللہ حلاوت اور لذت دے دیتے ہیں، وہ مستثنیٰ ہے۔ لیکن عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ گرانی ہوتی ہے، ظاہر ہے جیب سے پیسہ جاتا ہے، تو یہ آسان بات تو نہیں ہے۔ یہ مراد نہیں ہے ان کی۔ ان کو جو گرانی ہوتی تھی وہ کس وجہ سے ہوتی تھی کہ وہ دل سے یہاں خرچ کرنے کو حق ہی نہیں سمجھتے تھے، نیکی نہیں سمجھتے تھے۔ تو یار یہ تو زبردستی کی ہے، جیسے کوئی پکڑ لے پسٹل لے کر کہے پیسے نکالو، اس وقت جو گرانی ہوگی وہ ہے عقل کی، دماغ کی گرانی، ناگواری۔ لیکن یہ جب آدمی خرچ کر رہا ہے طبیعت میں باہر ہے، لیکن اپنے اختیار سے خرچ کر رہا ہے نا، تو اس لیے یہ رضامندی ہے، یہ خوشی ہے۔ یہ وہ نفاق، اس کو نہ سمجھا جائے کہ منافقین کی بھی یہ عادت تھی تو یہ میری بھی عادت ہے۔ بعض اوقات نیک لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو میں پتہ نہیں میں بھی منافق ہوں۔ تو یہ طبعی گرانی ہے۔ وہ گرانی کیا تھی؟ عقلی، عقیدے کی گرانی۔ عقیدتاً نہیں، وہ صحیح سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم خرچ کریں۔ یہاں تو آدمی اپنے اختیار سے صحیح سمجھ رہا ہے، لیکن طبیعت میں ایک بوجھ بھی ہے، اور اجر بھی اسی پر ہے کہ اپنی طبیعت پر گرانی کر کے، مشقت کر کے، مجاہدہ کر کے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یا مجاہدہ نماز کے لیے آدمی آتا ہے تو کوئی شوق تھوڑا ہی لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کا طبعی شوق، ایک گرانی تو ہوتی ہے نا، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، گھر سے چلتا ہے آدمی یار نماز پڑھنی، ایک مشقت جسم پر تو ہو رہی ہے۔ تو یہ تو اس مشقت کا تو نام ہی مجاہدہ، اس پر تو سارا اجر ہے۔ کہ ایسا شوق لگ جائے کہ اس کے بغیر چین ہی نہ ہو تو شاید اجر بھی کمی ہو جائے گی۔ تو مشقت پر ہی تو اجر ہے کہ مشکل ہے جانا، طبیعت نہیں آمادہ، سستی کر رہی ہے، دل سے سستی نہیں ہے، ایمان کی سستی نہیں ہے، عقیدے کی سستی نہیں، اس میں تو ہے کہ مجھے نماز پڑھنی، لیکن طبیعت میں سستی۔ اسی طرح جو عام ایمان والے جب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر طبیعت میں گرانی، اپنے گھر میں خرچ کریں، اپنے اوپر خرچ کریں، لیکن وہ چونکہ خرچ اپنے ارادے سے کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جب کرتے ہیں تو اس عقیدے سے خرچ کرتے ہیں کہ مجھے اس پر اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی حاصل ہوگی۔ لیکن جیب سے پیسہ جاتا ہے تو ایک مشقت بھی ہوتی ہے، گرانی۔ تو یہ نفاق نہیں ہے، یہ خامی نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ وہ عیب ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ خرچ کیوں کروں، یہ تو زبردستی کا ٹیکس ہو گیا۔ جیسے جگہ ٹیکس، کوئی زبردستی کو پیسے لے تو وہ جو ناگواری ہوتی ہے منافقین کو، وہ والی ناگواری ہوتی ہے، ہم کیوں خرچ کریں۔ عقیدے میں نہیں ہے کہ ہم مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ کوئی نیکی کی چیز ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، ایسا درجہ اگر کسی کا ہوگا تو ظاہر ہے پھر وہ نفاق ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں یہ ہوگا یار ایسے ہی ہے، الیاذ باللہ، کہاں کی نیکی، کہاں کا اجر، بس کسی نے پکڑ لیا تو دے رہا ہوں، تو یہ پکی ٹھکی نفاق والی بات ہوگی۔ ایسے شخص کو کوئی اجر نہیں ملے، اس کو خرچ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو تیسری خرابی ان کی کیا تھی؟ دوسری تو یہ ہوئی، پہلی تو یہ ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے بجائے اس مشقت سے بچ کر گھروں میں آرام سے بیٹھنے پر خوش ہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جان اور مال لگانے کو سخت ناگوار سمجھتے ہیں۔ تیسری خرابی ان کی یہ بیان فرمائی کہ وہ دوسروں، ایک تھے خود نہیں دین پر عمل کر رہے، دوسروں کو بھی روک رہے، کہہ رہے لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں مت نکلو۔ ایک یہ کہ آدمی خود برائی پر ہو
چلو کم درجے کی. ایک یہ کہ دوسروں کو برائی کی دعوت. جیسے آج کل دیکھتے نہیں ایک پوری جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں برائی پر، فلاں گناہ میں کیا برائی ہے، میرا جسم میری مرضی، ویسے ہو رہی ہیں، ٹی وی ٹاک ہو رہے ہیں، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں. یہ برائی کی دعوت ہو گئی. ایک تو یہ کہ خود برائی کرے، نئی کپڑے پہنتی یا جو بھی کچھ کرتی ہے اس کا اپنا عمل ہے. اب یہ کہ وہ جلوس بھی نکال رہے ہیں دوسروں کو دعوت دینے کے لیے کہ تم بھی پہنو، کیوں نہیں تم بھی اتارو کپڑے، تم بھی اس برائی میں شامل ہو جاؤ. تو یہ وہ منافقین کے اندر جو بات تھی یا کسی بھی کافر میں ہو، یہ وہ برائیاں ہیں جس پر اللہ کے غضب کو جوش آتا ہے. ایک تو یہ کہ خود ہی برائی گناہ کر رہے ہیں، اسی پر اکتفا نہیں، دوسروں کو بھی برائی کی دعوت دے رہے ہیں جیسے نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ جو ہے نا وہ شدید گرمی والی ہے، اور یہ دنیا کی چند روزہ خوشی ہے، ہنس لو، پھر بہت طویل عرصے تک رونا پڑے گا. روایت میں آتا ہے منافقین جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو وہ روئیں گے کتنا عرصہ، جتنی پوری دنیا کی عمر ہے. دنیا جب سے پیدا ہوئی قیامت تک جو دنیا کی عمر ہے، اس عمر تک وہ صرف روتے رہیں گے، آنسو ختم نہیں ہوں گے، اور اس سارے عرصے میں ان کو ایک لمحے کے لیے بھی نیند آنکھوں میں نہیں آئے گی. الحمدللہ اتنا رونا پڑے گا. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں ہنس لو، پھر بہت زیادہ رونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آگے بھی منافقین سے کچھ اور متعلقہ چیزیں ہیں انشاءاللہ کل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ منافقین کی بری خصلتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا درس قرآن www.darsequran.com